بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کمالات ہومیوپیتھی۔ دوستو، اس چینل پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اپنے کلینک کے بہترین ہومیوپیتھک کمبینیشنز۔ آج جس بیماری کے لیے میں آپ کے ساتھ اپنا کمبینیشن شیئر کروں گا وہ ہے پتے کی پتھری۔ دوستو، پتا ہمارے جسم میں دائیں طرف پیٹ میں پسلیوں کے نیچے ہوتا ہے، جو جگر کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، جگر کے دائیں لوب کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور جگر میں جو بائل بنتا ہے جس کا مین پرپس چکنائی کو ہضم کرنا اور ہاضمے میں مدد دینا ہے، وہ اسٹور کرتا رہتا ہے۔ ایک تھیلی ہوتی ہے، پتا ایک تھیلی ہوتی ہے جس کے اندر جگر کا جوس بائل اسٹور ہوتا رہتا ہے، اور ایک ڈکٹ کے ذریعے، ایک نالی کے ذریعے یہ چھوٹی آنت میں اس کو اسمال انٹسٹائن میں یہ قطرہ قطرہ بائل ڈالتا رہتا ہے جو چکنائی کو ہضم کرتا ہے۔ بائل کیا ہوتا ہے؟ بائل کی کمپوزیشن ہوتی ہے، اس میں کولیسٹرول ہوتا ہے، مختلف قسم کی چکنائیاں ہوتی ہیں، اور ایک پگمنٹ ہوتا ہے جس کو بلو ریبن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پانی ہوتا ہے اور کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کر بائل بناتی ہیں۔ اب بائل جب نیچے بیٹھنے لگتا ہے، گاڑھا ہونے لگتا ہے، تو بعض دفعہ سولیڈیفائی ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی کنکریوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر لیئر بائی لیئر چڑھتی رہتی ہے، اور وہ کنکریاں آہستہ آہستہ بڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، لیکن خواتین میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ مردوں کی نسبت خواتین میں یہ پتھری بننے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ کسی بھی عمر میں پتھریاں بن سکتی ہیں، بلکہ بنی رہتی ہیں اور انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ پتھریاں جو بنتی ہیں وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہوتی ہے کولیسٹرول کی پتھریاں ہوتی ہیں۔ کولیسٹرول آہستہ آہستہ سولیڈیفائی ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے کنکریوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم کی پتھریاں جو بنتی ہیں پتے میں، وہ بلو ریبن کی وجہ سے بنتی ہیں۔ بلو ریبن آہستہ آہستہ سولیڈیفائی ہوتا ہے اور اس کی بھی پتھریاں بن جاتی ہیں۔ تیسری قسم ہوتی ہے جو مکس ہوتی ہے، یعنی جس میں دونوں کولیسٹرول بھی ہوتا ہے اور بلو ریبن بھی ہوتا ہے، دونوں کی مکس پتھریاں ہوتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ پتھریاں کیوں بنتی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی مرتبہ میرا یوٹیوب دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے آن لائن مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے جو واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور اگر آن لائن مجھ سے یہ دوا منگوانا چاہیں جو 1 مہینے کی تقریباً 1200 روپے کی ہوتی ہے، تو آپ مجھ سے آن لائن پاکستان بھر میں کہیں پہ بھی منگوا سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کازز، وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات ہوتی ہے کولیسٹرول بڑھا ہوا رہنا۔ اگر آدمی میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھی ہوئی ہے تو امکان ہوتا ہے کہ پتھریاں بن جائیں گی، کیونکہ کولیسٹرول ہی کی وجہ سے پہلی قسم کی پتھریاں بنتی ہیں۔ دوسری وجہ ہوتی ہے غذا کم کھانا۔ اگر آدمی کم کھاتا ہے، یہ چکنائی بہت کم لیتا ہے، تو بائل کی بہت کم ضرورت پڑتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بائل وہاں پر اسٹور پڑا رہنے لگتا ہے۔ پتے میں اگر پڑا رہے گا تو سولیڈیفائی ہو جائے گا، اور اگر مناسب غذا آپ استعمال کر رہے ہیں تو وہ تھوڑا تھوڑا اس میں چھوٹی آنت میں وہ ڈالتا رہتا ہے اپنا جوس بائل، اور جمع نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے اگر جو لوگ کم کھاتے ہیں، یہ چکنائی بالکل استعمال نہیں کرتے، ان میں چانسز ہوتا ہے کہ وہ ان کے جسم میں پتھریاں بن جائیں گی۔ دوسری یہ ہوتی ہے کہ جو اس کی مختلف بیماریاں ہیں، جیسے موٹاپا ہے، اگر موٹاپا ہے تو چانس ہوتا ہے کہ پتے میں پتھریاں بن جائیں گی۔ اس کے علاوہ اگر ملیریا رہتا ہے، بار بار ملیریا ہوتا ہے، تو اس بات کے چانسز ہوتے ہیں کہ پتھریاں بن جائیں گی۔ اس کے علاوہ ڈائبٹیز اور کانسٹیپیشن، ان 2 امراض میں بھی چانس ہوتا ہے کہ پتے میں پتھریاں بن جائیں گی۔ اس کے علاوہ جگر کی جو مختلف خرابیاں ہیں،
اس کے اندر جگر میں اگر پھوڑا ہو جاتا ہے یا کوئی اور بھی تکلیف ہے, کوئی بھی جگر کی تکلیف ہے, تو چانس ہوتا ہے کہ پتے میں پتھریاں بن جائیں گی. اس کے علاوہ جو لوگ بہت تیزی کے ساتھ اپنا وزن کم کرتے ہیں, بہت سی ایسی خواتین اس میں بہت زیادہ ہوتی ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ اپنا وزن کم کرتے ہیں, جس میں بہت زیادہ وہ ڈائٹنگ کرتی ہیں, تو اس کے نتیجے میں بھی پتھری بن جاتی ہے. وزن اگر کم کرنا ہو تو اس کا طریقہ, بہتر طریقہ یہ ہے کہ مہینے میں 1-1.5 kg سے زیادہ کم نہ ہو, اور غذا کی کمی کی ڈائٹنگ کی وجہ سے نہ ہو بلکہ ایکسرسائز کی وجہ سے, واکنگ کی وجہ سے. اس وجہ سے اگر آپ کا وزن کم ہو رہا ہے تو پھر آپ کی صحت بھی بہتر رہتی ہے اور پتھری بننے کا امکان بھی بہت کم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہارمون کی خرابی ہوتی ہے, ہارمون کی خرابی کی وجہ سے بھی پتے میں پتھری بننے کا امکان ہوتا ہے, کیونکہ جو پریگنینسی میں ایسٹروجن کا لیول بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ مانع حمل ادویات یعنی فیملی پلاننگ کی ٹیبلٹ استعمال کرتی ہیں خواتین, ان میں بھی ہارمون ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, اور ہارمون کے ڈسٹربنس کی وجہ سے بھی پتے میں پتھری بن جاتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں سمپٹمس کی, کہ اگر کسی کو پتے میں پتھری بن گئی ہے تو اس کی کیا علامت ہوگی. 80% لوگوں میں کوئی علامت ہی نہیں ہوتی, پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے پتے میں پتھریاں بن چکی ہیں, کیونکہ پتے میں جب تک پتھری پڑی رہتی ہے کوئی فیلنگ نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتی. زیادہ سے زیادہ جو ہوتا ہے تھوڑی بدہضمی ہو جاتی ہے, تھوڑا سا گیس ہونے لگتی ہے, پیٹ بھاری ہونے لگ جاتا ہے. یہ علاماتیں جو ہوتی ہیں, اس میں سینے میں جلن, تیزابیت ہو جاتی ہے اور ڈسکمفرٹ محسوس ہوتا ہے, یعنی بے آرامی کی کیفیت رہتی ہے. یہ کیفیت اگر ہے تو آپ کو پتے کے پتھری کے لیے الٹرا ساؤنڈ کروا لینا چاہیے. اس کے علاوہ جب پتھری پتے میں سے نکل کر ٹیوبنم کے ذریعے آنت میں جانا چاہتی ہے تو اس وقت نالی میں پھنس جاتی ہے اور اس وقت شدید درد ہوتا ہے. جو پیٹ میں دائیں جانب پسلی کے نیچے پیٹ میں دائیں جانب ہوتا ہے اور یہ شدید درد ہوتا ہے. اس شدید درد میں متلی بھی ہوتی ہے, اور بہت سارے لوگوں کو اگر زیادہ شدید درد ہوتا ہے تو الٹیاں بھی ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ اس میں بخار بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کافی دیر تک یہ درد بنا رہ سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ پتھری کے درد کے بار بار اٹیک ہوتے ہیں, کیونکہ جیسے جیسے پتھری آگے نکل اگر ہاتھ میں چلی گئی تو درد ختم ہو جاتا ہے, لیکن وہ پھنسی رہتی ہے, تھوڑا سا اور آگے جاتی ہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے, پھر پھنسی رہتی ہے, پھر تھوڑا آگے جاتی ہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے. تو یہ تکلیف بار بار ہو سکتی ہے اور یہ اس کی خاص علامت ہے. اب اگر کسی کو پتھری بن گئی ہے تو پتھری کا سائز بھی بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ جو پتھریاں بنتی ہیں بہت باریک ریت کی طرح ہوتی ہیں, اس کے اوپر کوئی کوٹنگ ہوتی چلی جاتی. بائل کی اگر ہے, یعنی اگر کولیسٹرول کی ہے تو اس پہ کولیسٹرول کی کوٹنگ ہوتی رہتی ہے, یا اگر وہ بلو ریبن کی بنی ہے تو اس کے اوپر اس پتھری بلو ریبن کی کوٹنگ ہوتی چلی جاتی ہے, اور اس کے نتیجے پتھری بڑی ہوتی چلی جاتی ہے. یہ بہت باریک ریت کے ذرات سے لے کر تقریباً 1.5 یا اس سے بھی تھوڑی اور بڑی یعنی چھوٹے اخروٹ جتنی تک ہو جاتی ہے. اب اس کو اگر ہم تحلیل کرنا چاہیں تو ہومیوپیتھی میں تو اس کا علاج ہے کہ پتھریاں تحلیل ہونے لگتی ہیں, جس سالٹ سے جس لکوڈ سے بنی تھی وہ لکوڈ میں دوبارہ جو سالیڈیفائی ہوئی تھی پھر دوبارہ آہستہ آہستہ لکوڈ میں ایک ایک پرت اترتی چلی جاتی ہے اور پتھری گل جاتی ہے. دوسرے اس کا جو عام طور پہ جو اس کا ہے, کہیں پہ بھی اگر ایلوپیتھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ان کے پاس کوئی علاج نہیں, وہی کہتے ہیں کہ اس کو پتے کو نکال دو. اور پتے کو نکال دینے کے بعد جو پتے کا اپنا ایک فنکشن ہے کہ وہ بائل کو اپنے پاس اسٹور کرتا ہے, اس کو تھوڑا گاڑھا کرتا ہے اور جتنی ضرورت ہے ہاضمے کے لیے اتنی بائل وہ خارج کرتا ہے آنت میں. تو یہ فنکشن ختم ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں جو لوگ پتا اپنا نکلوا لیتے ہیں ان کا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو جاتا ہے, بار بار بدہضمی رہنے لگتی ہے, گیس ہونے لگتی ہے, متلی ہونے لگتی ہے, کھانا ہضم نہیں ہوتا, گیس بنتی ہے, سینے کی جلن, تیزابیت شروع ہوتی ہے, یعنی مستقل طور پہ وہ بدہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کرا لیا جائے. ہومیوپیتھی اس میں بہت عمدگی سے کام کرتی ہے اور مریض کو پتھریوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. عام طور پہ اس میں مدر ٹنچر استعمال کیے جاتے ہیں, بربرس ویلگرس, چیلیڈوریم, کارڈس وغیرہ, لیکن میں
इनको 3x में इस्तेमाल करता हूँ। मेरा जो कॉम्बिनेशन है उसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट है जो हम पोटेंसी में 30 पोटेंसी की शक्ल में है, उससे हम टैबलेट में गोली बना लेते हैं और एक ग्रेन की जो टैबलेट है वो 3 टैबलेट दिन में 4 मरतबा चूसने के लिए देते हैं। और इसी फार्मूले का जो दूसरा पार्ट है वो 3x में होता है। उसमें हम 3x की 3 मेडिसिन मिलाते हैं और उसको 5-5 कतरे पानी में डालकर पीने के लिए देते हैं। तो चलिए हम अपने फार्मूले को बताते हैं कि फार्मूला क्या है। पहली दवा हम बनाते हैं गोलियों या डिस्किट की शक्ल में। उसमें हमारे फार्मूले का नाम है CPFCC। CPFCC ये तमाम जो मेडिसिन उनके पहले हर्फ को लेके हमने इसको बनाया है। पहली दवा होती है C फॉर चाइना 30। चाइना 30 को हम लिक्विड की शक्ल में ले लेते हैं और ये दवा भी बहुत अच्छी है, पथरियों को बनने से रोकती है, गुलाती है। और दूसरी मेडिसिन है P फॉर टीलिया, इसमें P साइलेंट है, P फॉर टीलिया 30। ये भी हाजमे के लिए, मैदे के लिए और जिगर के लिए एक बेहतरीन दवा है। तो टीलिया को भी हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। तीसरी मेडिसिन है F फॉर फेल्टोरी। फेल्टोरी को भी हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। ये भी जिगर की और पित्ते की पथरियों के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। चौथी दवा है C फॉर चैलिडोनियम। C फॉर चैलिडोनियम 30। ये भी ये जिगर के लिए और पित्ते के लिए और पथरियों के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। उसके बाद एक और C है, CPFCC में आखिरी C है कार्डस मैरियानस। इसको भी हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। ये भी जिगर की बेहतरीन दवा है। इन तमाम दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में हम लिक्विड में लेकर एक शीशे में भर लेते हैं और होम्योपैथिक तरीके में जिस तरीके से पोटेंसी बनाई जाती है इस तरीके से इसको रिपोटेंटाइज कर देते हैं। अब ये हमारे पास एक मेडिसिन सिंगल रेमेडी के तौर पे है CPFCC। इसके हम 15 ml की एक प्लास्टिक की बोतल लेते हैं, उसके अंदर हम 1 ग्रेन के डिस्किट भर देते हैं और 35 ड्रॉप करीब इसमें जो है हम डाल देते हैं और अच्छी तरह हिला के इसको रख लेते हैं। ये हमारी जो कॉम्बिनेशन है उसका पहला पार्ट हो गया है CPFCC। इसकी 3 गोलियां दिन में 4 मरतबा चूसनी होती है। इसका दूसरा पार्ट है BCC। B फॉर बर्बरस वल्गरस। ये हम लेते हैं 3x में। दूसरी मेडिसिन है चैलिडोनियम 3x। चैलिडोनियम को भी 3x में लेते हैं। और तीसरी मेडिसिन है कार्डस मैरियानस 3x। इन तीनों को 3x पोटेंसी में लेकर लिक्विड में हम मिला लेते हैं इक्वल क्वांटिटी में और उसको फिर 10 झटके देते हैं, जो जिस तरीके से हमारा होम्योपैथी में पोटेंसी बनाने का तरीका है, और इसको हम रिपोटेंटाइज कर देते हैं। इसके 5-5 घंटे दिन में 4 मरतबा, सुबह दोपहर शाम रात 4 मरतबा थोड़े से पानी में 1-2 घूंट पानी में मिलाकर पिला देते हैं। एक दवा की और जरूरत पड़ती है हमारे को, जो वो सिंगल रेमेडी है, वो है कोलेस्ट्रीनम। कोलेस्ट्रीनम 200 पोटेंसी में लेते हैं और इसको दिन में 1 खुराक देते हैं, या तो सुबह में नाश्ते से पहले दे दें या रात में सोते वक्त दे दें। रोजाना 200 की 1 खुराक दे दें। इससे गुर्दे की पथरियां आहिस्ता आहिस्ता तहलील हो जाती हैं। जिस तरह सुनार सोने का पानी चढ़ाता है, इसी तरीके से पथरियों के ऊपर बाइल का या ब्लू रिबन का या दोनों का मिक्स होकर पानी चढ़ता रहता है। एक लेयर चढ़ती है, एक कोटिंग होती रहती है और पथरियां बढ़ती हैं। जब हम ये दवाएं इस्तेमाल कराना शुरू करते हैं तो एक परत उतरती चली जाती है और डी कोटिंग होती चली जाती है। आहिस्ता 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 पथरियां छोटी जाती हैं और इतनी साइज की होती हैं कि वो बाइल डक्ट में से निकल जाए और वो निकल के इसमें आंतों में चली जाती है। दोस्तों, ये था हमारा आज का फार्मूला जो आपकी नजर किया है। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो आपको यकीनन मेरा चैनल, मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती, दराज़ी उम्र अता फरमाए।
حادثات آفات بلائیات اور موذی امراض سے محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔